بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تب سے یہی میں سن رہا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے یہ مہنگائی کر دی اور سب کچھ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک جو ہے نا ویڈیو بناتے ہیں جس میں جو کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں یا پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں ابھی تک ان کا ذرا تذکرہ ہی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ان کا کام ہے، انہوں نے ڈیم بنانا شروع کیے، محمد بھاشا ڈیم اور دیامر ڈیم، اور ابھی 10 بڑے ڈیم بنانے کا ان کا پلان ہے اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ، جس سے ہماری پانی جو ہمارا خواہ مخواہ میں ضائع ہو رہا تھا، سمندروں میں گر رہا تھا، اس پہ ہمیں تھوڑی ذخیرہ کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اور اس سے سستی بجلی پیدا ہوگی، کاروبار کے مواقع بھی ہوں گے، ایک ہی کام سے اتنے بڑے کام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی احساس پروگرام۔ حکومت پاکستان نے آتے ہی غریبوں کی کفالت کا پروگرام شروع کیا، احساس کفالت پروگرام، خصوصاً عورتوں اور نوجوانوں کو 12 ہزار روپے ماہانہ دیے گئے۔ کرونا ویکسین میں بھی، کرونا لاک ڈاؤن میں بھی ہماری حکومت نے کافی ہیلپ کی ہے ان لوگوں کی، غریبوں کی، اور یوتھ کو قرضے دیے ہیں۔ اس طرح احساس کے نام سے لنگر خانے پھر جو انہوں نے قائم کیے ہیں، شیلٹر ہوم اور لنگر خانے جو سڑکوں پہ سوتے تھے لوگ، تو ان کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے سوچا کہ ان کے لیے بنا گئے ہیں اور شیلٹر ہوم بنائے جائیں، اور لوگوں کو وہاں بنائے گئے ہیں، بنا کے دی ہیں۔ 33 میرے خیال میں بن چکی ہیں ابھی تک، اور ابھی اور پہ بھی کام جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انسٹیٹیوشنز، اچھا جی، یہ ہمارے قومی ادارے تھے جو یہ بڑے عرصے سے خسارے میں جا رہے تھے، تو خان صاحب نے آتے ہی ذرا ان پہ بھی اصلاحات کا پیرا دیا اور اصلاحات کی ان میں، اور PIA ان میں ہو گئی، اسٹیل مل ہو گئی، اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، جن پہ بہت خسارہ، اربوں ڈالر کا خسارہ تھا۔ تو آتے ہی خان صاحب نے اصلاحات کی، اور PIA اور دوسرے ادارے بھی اب خاصی آمدنی کا باعث بن رہے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، تو ان کا یہ ایک پلان بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان ڈگنیٹی۔ پاکستان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا دنیا میں، جو آتا تھا وہ پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، تو پاکستان کی کوئی وقار نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی پوری دنیا میں۔ عمران خان صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا کہ پاکستان کو دنیا میں عزت وہ دلائی جو شاید پہلے بہت عرصہ پہلے ایوب خان کے دور کے بعد نہیں آئی۔ پاکستان پوری دنیا میں اب جانا پہچانا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ کچھ سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے جی پاکستان کے ریلیشن جو تھے اچھے تھے سب کے ساتھ، برے پہلے بھی نہیں تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم امریکہ جیسے بڑے ایٹمی پاور اور سپر پاور کہہ لیں آپ، سپر پاور کے سامنے ہم آقا غلام کا ہمارا تھا، جیسے وہ کہتے ہم ویسے کرتے، ہم جو ہے وہ کہتے جنگ بندی کر دو، ہم بھاگ کے جاتے امریکہ اور جنگ بندی کر دیتے، پھر اپنے بندے جو ہے نا پکڑوا لیتے، یہ بندے یہاں سے بھیجے جاتے تھے۔ عافیہ صدیقی آپ دیکھ لیں، اور بھی بہت سے نام ہیں جو پاکستان نے دیے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ ہمیں دے دو، اٹھا کے دے دیے ان کو، بندے نے ہمارے کراچی میں ریمنڈ ڈیوس نے مارا تھا، تو اس وقت حکومت نے انہیں واپس کر دیا تھا، ہمارے بندے کو مار کے وہ بندہ اپنے ملک چلا گیا۔ ہماری تو یہ اوقات تھی تب امریکہ کے سامنے، اور ہمارے جو ہے صدر صاحبان بیٹھے رہتے تھے 3 دن ہوٹل میں امریکہ میں کہ اوباما سے ملاقات ہو جائے۔ تو خان صاحب نے آتے ہی امریکہ کو ذرا منہ دکھایا کہ میں بھی پاکستانی ہوں، اور پاکستان کا اصل فیس جو چہرہ ہے پاکستان کا وہ ہے کیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آتے ساتھ ہی وہ ڈومور کر رہا تھا، تب آتے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ذرا اس کی بھی اچھی خاصی کلاس لی۔ پھر عمران خان صاحب کا دورہ ہوا امریکہ کا، کامیاب ترین دورہ ہوا۔ اس کے بعد
امریکہ سے ابھی ریسنٹ میں جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، پھر ان کو اڈے نہیں دیے، اب افغانستان میں امریکہ تقریباً اڑ گیا ہے اوپر. تو یہ سب سے خوبصورت ترین پاکستانی حکومت تھی. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اڈے بھی دے دیے ہوتے اس نے، اور اس کا کام نہیں تھا امریکہ کے سامنے ٹکا لینا. لیکن جان کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوئے یہ کام کرنا کوئی مرد کا بچہ ہی کر سکتا ہے میرے خیال میں. اس کے بعد ہے میڈ ان پاکستان پالیسی. تو ہماری درآمدات لاتعداد ہیں، ابھی تک بھی ہیں، اور برآمدات ہماری کچھ نہیں تھیں، جس سے زر مبادلہ جو ہے ہمارے پاس ہوتا نہیں تھا. ڈالر ہم نے کیا کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے ریٹ پہ، تھوڑے ریٹ پہ مصنوعی طور پہ کرے رہتے تھے. تو خان صاحب کی حکومت جب آئی تو 2 ہفتے کا صرف ہمارے پاس زر مبادلہ بچ گیا تھا. انہوں نے ڈالر مہنگا کیا. پھر سیدھی سی بات ہے، اب کرنا پڑے گا نا. اب حکومت معیشت کو سنبھالنا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا. تو ظاہری بات ہے اوپر گئی ڈالر کی قیمت. لیکن پھر معیشت میں تبدیلی، اور الحمدللہ جس طریقے سے 3 سال میں، مشکل سال میں ریاست مدینہ ایسے نہیں بن جاتی 2 دن میں، یا چٹکی بجا کے نہیں بن جاتی، ٹائم لگتا ہے ذرا. تو میڈ ان پاکستان پالیسی سے پاکستان نے اپنی چیزیں بنائی. پہلے ماسک نہیں تھے جب کووڈ آیا ہمارے پاس، تو ماسک پاکستان نے، وینٹیلیٹر اپنے بنانے شروع کر دیا، ان کی برآمدات بھی شروع کر دی، اور دوسری چیزوں کی بھی ہم نے برآمدات کی ہیں، جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک ہماری $50 بلین بن جائیں گی انشاءاللہ برآمدات. تو امید ہے کہ اس سے کافی اچھا رسپانس ملے گا. اس کے بعد ہے کمپنیز جو پاکستان میں آئی ہیں، کمپنی سیمسنگ اور ویوو اور دوسری اب پاکستان میں موبائل بننا شروع ہو گئے ہیں. پہلے نہیں آتے تھے، انہیں پتہ تھا کرپٹ حکومتیں ہیں ساری، تو وہ نہیں آتے تھے. اب کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا کاروبار کے حوالے سے اب پاکستان اچھا ملک بن گیا ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کا ہی ویژن تھا، اور دنیا کو سستے کاروبار، مطلب جس طریقے سے ہوتے ہیں سستے طریقے، اور آپ کہہ لیں آسان طریقے، تو ساری اب آ رہی ہیں ساری کمپنیاں پاکستان میں انویسٹ کرنے. اس سے بھی روزگار ملے گا مقامی افراد کو. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی. اس کے بعد ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پہلے ہمارے کبھی جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ $20 بلین سے اوپر نہیں گئے تھے، $20 ارب سے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے $20 ارب سے بڑھ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر، یعنی ڈالرز. اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ اتنی زیادہ ہماری زر مبادلہ ہوئے ہیں. اور خسارے کیونکہ کم ہوئے ہیں، خسارے پہلے بہت زیادہ تھے، قرضے پہلے حکومتوں نے بہت زیادہ چڑھا دیے ہیں، تو ان کے خسارے کم کرتے کرتے پھر معیشت کو سنبھالا دینا بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جو ہماری قوم نہیں سمجھ سکی. 2 منٹوں میں ابھی مہنگائی تو نہیں ختم ہونے والی. اور اس کے بعد ہے بلین ٹری پلان. تو عمران خان صاحب نے یہ ان کا کمال کا جو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے، بلین ٹری کا انہوں نے جو کنسیپٹ دیا تھا ہمیں، انہوں نے آتے ہی اس پہ بھی کام شروع کیا. میرے خیال سے تو میں تو اکثر ہی دیکھتا رہتا ہوں کہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد عمران خان صاحب خود ہی شجر کاری مہم کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں. 10 سال میں 10 ارب درخت لگانے کا بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے ابھی حال ہی میں ہمارے گجرانوالہ کے بچوں نے انڈیا کا بھی ریکارڈ توڑا ہے. 37,000 کے مقابلے میں 50,000 1 منٹ میں درخت لگائے ہیں بچوں نے. تو یہ بھی کافی اچیومنٹ ہے، جس سے ماحول میں بہتری آئے گی، جو کہ پہلی حکومتوں نے شاید میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا. سارے تھے بس کھانے والے، کھا کے آئے کھاتے چلے گئے، اور یہی کام تھا ان کا. لیکن ماحول دوست پروگرام بھی عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے. اس کے بعد ہے پہلی بار کسانوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا، ان کی باتیں سنی، ان کی مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی، پھر ان کے پاس گئے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے میرے خیال سے تو کسی وزیر اعظم نے ایسے نہیں کیا ہوگا کہ کسانوں کو بھی جس طرح سے عزت دی گئی، اور ان کے آسانی، ان کو قرضے بھی دیے ہیں، اس طرح آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی کسانوں کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. ہمارے پاکستان بننے سے لے کے اب تک اچھے تعلقات نہیں رہے سول اور ملٹری کے. سول تھوڑی سی ناکام ہوتی ہے، ملٹری آ کے لگا دیتے ہیں، ماشاء اللہ سیدھی بات ہے، ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوتا.
تو عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ملٹری اور سول ایک پیج پہ رہے ہیں شروع سے، وہ چاہے 27 فروری 2019 کا دن ہو یا پہلے ہو، تو انہوں نے ایک دوسرے کو فلی سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے تو پہلی بار ہی ہوا ہے کہ اتنے خوبصورت اور ماشاءاللہ زبردست تعلقات ہیں سول اور ملٹری دونوں کے، اور دونوں ہی پاکستان کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیم سلیبس پلیون۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کوئی انگریزی میڈیم پڑھتا ہے، وہ جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے پرائمری سکول اور سیکنڈری اور گورنمنٹ وہ سارا کچھ، اور مدرسے کے بچے اور کچھ پڑھتے ہیں، یعنی ہر بندے کا جو ہے نا، ہر بندے نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے آتے ہی یہ کنسیپٹ دیا کہ بچوں ہمارے پاکستان میں سب لوگوں کا ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے، اور یہ کافی حد تک ہو چکا ہے۔ ابھی انہوں نے پہلی سے 5ویں تک کے سیم سلیبس تیار کر لیا ہے، جو کہ ہمارا اب شروع ہو بھی چکا ہے، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ 8ویں پھر 10ویں تک پھر 12ویں تک انشاءاللہ سیم سلیبس ہی ہوگا۔ تو اس سے کافی ہوگا کہ غریب ہیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، امیر ہیں تو سب برابر ہی ہیں، کوئی اتنا زیادہ پڑھے کوئی کم، تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو برابری کہیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ بھی عمران خان صاحب کی ہی حکومت کا پلان تھا۔ اس کے بعد کووڈ-19 آپ نے دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے کووڈ-19 نے، لیکن عمران خان صاحب کی بہترین پالیسیوں اور سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کا دنیا نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ سراہا ہے عمران خان صاحب کی اس کاوش کو، اور جیسا کہ اب دیکھا ہوگا کہ بہترین طریقے سے حکمت عملی اپنائی پاکستان نے، اتنا زیادہ لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیا، اور گھر گھر راشن پہنچانے کی تب جب شروع ہوا تھا تب بھی یہ اسکیم ڈالی تھی عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن سے صرف اسی ایریے میں لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے جس ایریا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو، باقی سارے کے سارے اوپن، سارے آپ کاروبار بھی جا سکتے ہیں، سارا کچھ۔ تو اللہ کا کرم ہوا ہے پہلے تو، پھر ان کی اللہ نے ہمیں ایسے رہنما سے نوازا ہے کہ انہوں نے اپنا عقل استعمال کرتے ہوئے کہ غریب بھوکا بھی نہ رہے اور کرونا سے بھی بچ جائے۔ یہ بہترین حکمت عملی عمران خان صاحب کی ایک اور خوبصورت پلان۔ اس کے بعد ہے جی فارن لون۔ تو ہمارے قرضے بہت زیادہ ہو چکے تھے، پچھلی حکومتوں نے منڈ کے قرضے لیے تھے، تباہی پھیری تھی، حالانکہ ہمیں سستی چیزیں دیتے تھے، ہے نا، یہ ان کی مہربانی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹیکہ لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ زہر دے رہے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو مزے میں تھے، تو وہ تو ہماری تباہی کرے جا رہے تھے، یہ ہم کسی کو نہیں پتہ تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سستی چیزیں ملیں، ملک جائے بھاڑ میں، چاہے انگریزوں کے پاس ہو چاہے کسی اور کے پاس ہو۔ تو ان کے قرضے اور بہت مہنگے پروجیکٹس جو وہ کر گئے تھے، مہنگے LNG، اور آپ دیکھ لیں بجلی کے مہنگے پروجیکٹس، تو عمران خان صاحب نے سب میں آ کے دوبارہ اصلاحات کیں اور قرضے بھی دیے، جتنے لیے اس سے واپس بھی کر دیے، سعودیہ عربیہ سے لیے تھے، چائنا سے لیے تھے، دوسرے ممالک سے لیے تھے، وہ بھی واپس کیے ہیں، اور ابھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے کم ترین قرضے ہی لیے ہیں جیسے پچھلی حکومتیں لے ہیں۔ اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ پہلے تو یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پہلے کسی کا احتساب نہیں ہوتا تھا، جو پاور میں ہوتا تھا بس وہ خود کو جو ہے نا بادشاہ اور خدا سمجھنے لگتا تھا، اور وہ کھائے پیے، جس کو مارے، جو کچھ کرے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے سب سے عمران خان صاحب کے جو وفادار دوست آپ کہہ لیں جہانگیر ترین صاحب، تو ان پہ شوگر کا سکینڈل آیا، عمران خان نے رپورٹ پبلک کر دی، جو چینی سکینڈل آیا تھا، ان کے دوست کا نام تھا، وہ چھپا بھی سکتے تھے، کیوں نہیں چھپائی، پہلے تو چھپ جاتی تھی نا، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا، اور نیب ان کے وزیروں کے خلاف بھی لے رہی ہے، زیادہ نہیں، میں اتنا زیادہ نیب کو نہیں سراہ رہا، پھر بھی کچھ حد تک احتساب سب کا، یہ پالیسی بڑی بہترین۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے پوچھا جائے اور میری غلطی پہ مجھے سزا دی جائے، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ اور اس کے بعد سٹیزن پورٹل ہے، شہری اپنی شکایات ڈائریکٹ عمران خان صاحب تک پہنچا سکتے ہیں، یہ بہترین اپلیکیشن ہے، اور بہت سے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوئے ہیں اس سٹیزن پورٹل سے، یہ بھی پہلی بار ہی پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے بعد ہے لائیو کال ٹو PM۔
میرے خیال سے ہر مہینے ہی تقریباً عمران خان صاحب لائیو کال لیتے ہیں اور اس میں لوگوں کے مسائل خود سنتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ بہت پذیرائی ہوئی اس بات کی، اور بڑے بڑے لوگوں نے، نواز شریف صاحب نے، ان کی بیٹی مریم نواز نے، زرداری صاحب نے، بلال بھٹو نے، الطاف حسین نے، اور کیا کہتے ہیں نریندر مودی نے بھی فون کیا ہوا تھا. یہ میں بڑے بڑے بتا رہا ہوں، ویسے عوام بھی کرتی ہے. انہوں نے تو اپنا رونا تھا، وہ تو رو لیا انہوں نے، لیکن عوام کے بھی عمران خان صاحب نے سنی ہے بات، اور ان کے مسائل جو وہ حل کر سکتے تھے انہوں نے کرائے ہیں لائیو کال پہ بھی. تو یہ بھی بہت بڑا اقدام ہے. اس کے بعد پاکستان پوسٹ میں بہترین اصلاحات کیے ہیں، مراسئی صاحب وزیر ہیں اس کے، اور بہترین نظام چلایا ہے. پہلے بار ہی میرے خیال میں ڈیجیٹل کیا ہے اس کو پاکستان پوسٹ کو. یہاں آپ دیتے ہیں وہاں جا کے تو وہاں سے وہ ریسیو کر لیتے ہیں اتنی جلدی میں. تو یہ بھی اچیومنٹ ہے. ایکسپورٹ اور امپورٹ آپ کے بتایا ہے میں نے پہلے بھی کہ ایکسپورٹ بہت زیادہ نہیں تھی ہماری، امپورٹ بہت زیادہ تھی. ان کو سیٹنگ میں لانا اور زر مبادلہ کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑا مشکل کام تھا، لیکن اب الحمدللہ ایکسپورٹ ہماری بڑھتی آ رہی ہیں، اور امپورٹ امید ہے کہ جلدی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے جی ٹورزم. پاکستان کوئی آتا نہیں تھا یہاں پہ، کوئی ہمیں پاکستان کو انہوں نے دکھایا نہیں ہے پچھلی حکومتوں نے کہ پاکستان ہے کیا. عمران خان صاحب نے خود ہی پاکستان کی بہترین ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ جیسے وہ کر سکتے تھے دنیا کو دکھایا کہ ہمارا پاکستان بھی ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ آ کے بھی سیاحت کریں، دیکھیں پاکستان کیسا ہے. تو دنیا نے مانا، دیکھا اور آئے، تسلیم کیا. آپ عید پہ، پچھلی عید جو گزری ہے اسی عید پہ آپ دیکھ لیں کہ 66 ارب روپے پاکستانی حکومت کو اس کے حاصل ہوئے سیاحت کے صرف اور صرف. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا عوام چھٹیاں منانے گئی عید پہ 66 ارب خرچ کر کے آئے، پھر کہتے ہیں ہم کہ مہنگائی بھی ہے اور سب کچھ. چلیں جی. اس کے بعد ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو عمران خان صاحب نے ایک خوبصورت ایک قدم اٹھایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہنڈی اور دوسرے طریقوں سے بھیجتے تھے تو ان کے پیسے جو تھے وہ سیدھے پاکستانی بینکوں میں نہیں آتے تھے، تو اس سے پاکستان زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو عمران خان صاحب نے یہ متعارف کرایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اب بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں ڈالرز میں تو وہ اسی سے بھیجتے ہیں، اور پاکستان کو اس سے کافی ڈالر جو ہے نا وہ مل رہے ہیں، اور بہت فائدہ ہو رہا ہے پاکستانی معیشت کو بھی. اس کے بعد ہے جی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم. جب سے پاکستان بنا ہی ہے تقریباً تب سے آج تک دھانلی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھانلی ہوگی جی، میرے ساتھ دھانلی ہوگی، میں ہارا نہیں ہوں، مجھے ہرایا گیا ہے. تو یہ ڈرامے بازی ابھی چلتی رہی ہے. کافی ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ گیا، لیکن پاکستان میں ابھی بھی وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. تو خان صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم متعارف کرایا ہے. جو اپوزیشن ابھی تک شور مچا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے خود کے ہیں، 2 نمبری کریں گے فلان. بھائی اب چیک تو کر لیں ایک بار. خوبصورت ترین طریقہ، اور میں نے دیکھا ہے عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا طریقہ سارا. تو یہ بہترین طریقہ ہے جس سے اب یہ دھانلی شانلی نہیں ہوگی، سیدھا ووٹ ہے. 17-18 لاکھ ضائع ہوتا تھا پہلے، وہ غلط ووٹ کر دیتے تھے، کسی کو مسترد کر دیتے تھے، پھر دھانلی یہ وہ. اب یہ کچھ نہیں ہوگا. جو جیتے گا وہ جیتے گا، اور جو ہارے گا وہ ہارے گا. مشین سے الیکٹرانک سسٹم ہے، کوئی بےایمانی، کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی یہاں پہ. تو یہ بھی ایک قدم ہے جو پچھلی حکومتوں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا. پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ بہت جو مہنگے پروجیکٹس کر کے گئی تھیں پچھلی حکومتیں، تو ان کو دوبارہ سے پروجیکٹ انہوں نے ڈیل کیا عمران خان کی حکومت نے. اور سستے بجلی اتنی مہنگی پڑ رہی تھی ہمیں، 6 ارب روزانہ کا ہمارا جا رہا تھا، ہم بجلی لیں یا نہ لیں. یہ ہمارے پروجیکٹ کر گئے ہیں پچھلی حکومتیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی بھی کر دی. کہاں سے لیں؟ وہ ہمارے پہ ٹیکس ہی لگانا ہے نا، مہنگائی بھی کرنی ہے پھر ایسے ہی دیں گے. انہوں نے جیب سے تو نہیں دینے اپنی، ہم سے ہی لیں گے نا. ہمیں دے رہے ہیں بجلی، کس کو دے رہے ہیں؟ تو ایسا ہی ہوگا. پھر پچھلی حکومتیں تباہی کر گئی ہیں جو. اب امید ہے کہ جو ڈیم بھی بن رہے ہیں اور دوسرے سستے اپنا ڈیلیں کی ہیں دوسرے مقدر سے اور دوسرے ممالک سے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ
جلد ہمیں سستی بجلی ملے گی۔ اس کے بعد ہے جی نیب کا ادارہ، ویسے تو اب کہہ لیں کہ لوگ کہتے ہیں سیاسی ادارہ ہے، یہ ہے وہ ہے، انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک کیا ہے، سیٹنگ سب کی ہے۔ جو چور لٹیرے تھے ان کو تو ذرا مزہ چکھایا ہے نیب نے، لیکن اس طریقہ سے نہیں سکھایا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہت مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، لیکن اربوں ڈالر قومی خزانے میں انہوں نے پلی بارگین کے ذریعے جمع کرائے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کر، جو لوٹا ہوا مال تھا۔ پہلے نیب اتنا کام کبھی نہیں کیا، مشرف کے دور سے بنی ہے تب سے آج تک یہ پہلی بار ہی نیب نے بہترین، کیونکہ اس پہ اوپر میرے خیال سے کوئی نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آزادانہ کام کیا انہوں نے۔ باقی ہوتے ہیں سارے ادارے، سیدھا کوئی نہیں ہے، بالکل کرپٹ تو ہیں سب کچھ، پاکستان میں تقریباً سارے ادارے ہی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سی ایسے کام ہیں۔ اچھا، اسلام و فوبیا میں یہاں ایڈ کرنا بھول گیا۔ اسلام و فوبیا جو غیر مسلم کہتے ہیں اسلام جو ہے نا ٹیرورسٹ مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کو جو سیٹنگ کی ہے عمران خان صاحب نے سب کی، اور یو این میں جا کے جس طرح سے اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام ہے کیا، اور دنیا پوری کو بتایا ہے، تو اس طریقے سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ خاکے خود نعوذ باللہ بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، وہاں پہ بھی ہم نے فرانس اور دوسرے اپنا رول پلے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے سفیر کو نہیں نکالا اور یہ کچھ وہ کچھ، کیونکہ یار بہت سے ایسے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو کام حکومت نہیں کر سکتی۔ ہم تو بیٹھے ہیں نا باہر، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو یہ نکال دیں سفیر کو، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ وہ حکومتوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، حکومتیں ایسی نہیں چلتی جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب حکومت میں ہم جاتے ہیں ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یا ایک سفیر نکالنے سے کیا وہ حضور کی ذات پہ غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، وہ زیادہ ہوں گے۔ ہم ایک نکالیں گے، ہمارے 100 سفیر نکلیں گے یورپ سے، ہمارے جو برآمدات جا رہی ہیں وہ رکیں گی، ہماری جو ہے نا بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں ہمیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سفیر نے تو غلطی نہیں کی، ان کے سفیر نے، جس نے غلطی کی ہے اس کے غلطی کی سزا بھی دے دی اور مار بھی دیا، جو کچھ کر دیا، اور جو بچ گیا وہ بھی مرے گا انشاءاللہ جلدی۔ لیکن جس کی قصور نہیں ہے تو باپ کا بدلہ جو ہے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا، تو سفیر نے کچھ نہیں کیا، اس کو کیسے نکالیں اور کیوں نکالیں، کس بیس پہ نکالیں؟ یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم ویلے لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ہم جذبات میں آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے نا عشق نبی چڑھا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم کیا کرتے رہتے ہیں۔ باقی بہت سے کام ہیں جو شاید مجھے ابھی تک یاد ہے نہیں۔ ایک مہنگائی ہے ہمارے پاس، اور دوسری بے روزگاری بھی ہے، یہ دو پرابلم مین ہیں پاکستان میں۔ کام جاری ہے لیکن ابھی میرے خیال میں ٹاپ پہ ہی ہیں، اس کی وجہ سے اتنے پروجیکٹس، آپ اتنے کام عمران خان صاحب کی حکومت کے نظر انداز کیے بیٹھے کو ہم صرف اور صرف کس پہ؟ مہنگائی پہ۔ مہنگائی کیا ہے؟ پیسے سب کے پاس ہیں، جو چیز چاہیے وہ مل جاتی ہے وقت سے پہلے، تو کہہ نہیں سکتے آپ لوگ۔ پہلے تو لوگ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں جانتا ہوں، بزرگوں سے سنا ہے میں نے کہ وہ تو سبزیاں بھی 3 4 5 دنوں بعد پکاتے تھے۔ آج ہر گھر میں سبزی روٹی ہر وقت پکتی ہے، بھوکا تو کوئی نہیں سوتا نا۔ اور ابھی ایک پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں عمران خان صاحب، مجھے یاد آ گیا بھوکے سونے سے، کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس پروگرام کو بھی وسعت دی گئی ہے اور بڑھایا گیا ہے، امید کافی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان جلد ترقی کرے گا۔ میں تو حکومت سے خوش ہوں، 100% خوش ہوں، اور میں تو ووٹ بھی اپنا ان کو دینے لگا ہوں، جس کو جو مرضی کرنا ہے کریں، تو آپ کی مرضی ہے آپ دیں نہ دیں۔ یہ تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے چند اقدامات جو انہوں نے کیے ہیں، اور ناکامیاں بھی آپ کو بتا دی ہیں، ایک مہنگائی اور ایک کہہ لیں آپ بے روزگاری۔ تو امید کافی ہے جلدی انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی، پہلے 7 سال 8 سال ان کو بھی تکلیفیں مشکلات اور سب کچھ ہوا تھا، تو اس سے بھی ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا۔ 70 سال تباہ کیے ہیں، 3 سالوں میں تو نہیں بنے گا، یہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ امید کافی ہے کہ اگر نیکسٹ
5 سال عمران خان کی حکومت کو مل گئے، جیسے مخلوط حکومت تھی، گرنے والے تھی، کبھی یہ کہتا وہ کہتا، سب کو اپنی منوانی ہوتی ہے۔ 2/3 سے آپ جتواتے تو پھر آپ کہتے آپ نے جتوایا ہے نہیں انہیں، صرف سادہ اکثریت سے جتوایا آپ نے، پھر آپ ان پہ ہوپ لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ امید ہے جب انشاءاللہ نئی حکومت عمران خان صاحب کی بنے گی اگلے 5 سال کے لیے، تو اب دیکھیں گے 2030 میں پاکستان دنیا میں پاورز میں ہوگا، ٹاپ 5 پاور میں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔